کے سامنے ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت، دوسری ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ پہلی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان شادی 4 وجہ سے کرتا ہے۔ جب آدمی شادی کرنے جائے تو بیٹھ کر تنہائی میں سوچے کہ ہم یہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ آپ شادی کرنے جاتے ہیں تو اپنے کسی بڑے سے مشورہ کرتے ہیں نا، بھائی گھر میں ماں ہے، باپ ہیں، اس لیے کہ وہ شادی کامیاب ہوگی۔ اور جو منمانیہ شادیاں لڑکے ہمارے نوجوان بچے کر رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے شادیاں کر رہے ہیں، چلے گئے، بھاگ گئے، کر لیا، کورٹ میرج کر لیا۔ یاد رکھیے اپنے بڑوں کو شامل کیے بغیر اس شادی کے اندر برکت نہیں ہوگی، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ آج نہیں تو کل اختلافات پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کی جان کے وہ دشمن بنیں گے اگر آپ نے از خود شادی کیا۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اگر بڑوں کو کاٹ دیا آپ نے، بوڑھوں کو آپ نے کاٹ دیا زندگی سے، ان سے مشورہ نہیں کیا، تو آپ یاد رکھیے زندگی بھر آپ خوش نہیں رہیں گے۔ اس لیے مشورہ آدمی کرتا بڑے سے، بوڑھوں سے، گھر والوں سے، باہر کے جو اچھے لوگ ہیں ان سے، علماء سے، صلاح سے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ شادی کرتے ہو تو اللہ سے بھی مشورہ کرو۔ اللہ سے کہاں جائیں مشورہ کرنے؟ کوئی عطا پتہ ہے اللہ کا کہ آپ جا کے مشورہ کریں گے؟ استخارہ کی جو نماز ہے یہ اللہ سے مشورہ کریں۔ اے اللہ میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، تو رکعت استخارہ کی نماز پڑھے، اس کی دعا پڑھے، اللہ سے مشورہ کی کہ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر نظر نہیں ہے، اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای، اے اللہ اگر یہ کام ہمارے حق میں دین و دنیا میں بہتر ہے اللہ مقدر کر دیجیے، طے کرا دیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں لیکن ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو پھیر دیجیے، فاصرف عنی، میرے دل کو پھیر دیجیے۔ مصرف القلوب ہے، آپ کا دل میں محبت تھی، آپ سے مشورہ کر رہا ہوں میرے حق میں بہتر نہیں تو پھیر دیجیے۔ بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الاستخارہ کی نماز، اللہ سے مشورہ کرے، بڑوں سے مشورہ کرے، ماں باپ سے مشورہ کرے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے ایک مشورہ دیا شادی کے سلسلے میں، گویا کہ ایک مشورہ دیا ہے۔ انشاءاللہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی سے یہ گرہ باندھ لیں کہ اللہ کے رسول کی اس مشورے کو ہم مان کر شادی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں کا مشورہ صحیح، باپ کا مشورہ صحیح، بڑے بھائی کا مشورہ صحیح، لیکن اللہ کے رسول کا مشورہ کتنا خیر پر مبنی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب شادی کے لیے آتا ہے تو 4 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، بیس ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی تو خوبصورتی دیکھتا ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، بدن کیسا ہے، چلنے کا انداز کیا ہے، اٹھنے کا انداز کیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں تو گھروں میں جاتی ہیں لڑکیاں دیکھنے تو بیٹھا کر، اٹھا کر، چلا کر، پکڑا کر، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں۔ اور اللہ کے بندے وہ بھی تو ایسی تھی، تجھ کو بھی کسی نے اگر ایسے کیا ہوتا تو اس گھر کی مالکہ نہیں بنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شکل صورت دیا، دیکھ لو، ہاتھ پیر صحیح سالم ہو، اخلاق و عادات صحیح ہو، بسم اللہ کرو۔ یہ کر کے اٹھا رہی ہو، بیٹھا رہی ہو، چلا رہی ہو، لیٹا رہی ہو، یہ سب کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے اگر دوسرے کی لڑکی کو ہم نے اس طرح کیا اور کھا پی کے دعوت آ کے 4 دن کے بعد وہ ابھی ارادہ نہیں بن رہا ہے، لو اس کو 25-50 گئی تھی گاڑی بھر بھر کے، کھا پی کے نذرانے لے کر آئی اور 4 دن کے بعد مہمان مل رہے ہیں، ابھی ارادہ نہیں بننا، 2 سال کے بعد سوچیں، نہیں کرنا ہوتا تو یہ کرتی ہے۔ یہ بھائی یہ بلیک میلنگ ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ کسی کی بچی کے ساتھ کریں گے، اس بچی کا دل
فلوار تقریر دیکھا جائے وہ بیچاری ڈپریشن کے شکار، بہت سے بچیوں نے خودکشی کر لی، ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہوگا، سماج ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بنیاد بنا کر انسان شادی کرتا ہے، اس بنیاد پر جو شادی ہوگی کامیاب نہیں ہوگی۔ صرف خوبصورتی دیکھا، نہ حسن دین دیکھا، نہ اخلاق دیکھا، نہ کردار دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بہت نازک بدن ہے، نازک احمد کے پلی ہوئی ہے، کر لو، پھر کر کے آپ ناک پکڑتے رہیے، ناک دیکھ رہے ناک نقشہ، پھر ان ناکوں چلے چبڑائیں گے آپ کو، ناک دیکھ کے کریں گے۔ فرمان نہیں، خوبصورتی کا حاصل کیا ہے؟ یہ بدن، اوپر کی کھال، چاہے یہ گوری ہو یا کالی ہو، اگر اس کھال کو کاٹ دیا تو نیچے گوشت جائے گا تو سرخ نظر آئے گا نا۔ چاہے حبشی کی کھال کاٹ دیں اوپر کی یا گھوڑے کی کھال کاٹ دیں، صرف کھال کاٹ دیا اندر کا گوشت تو سرخ ہی ہوگا۔ اس آدھی انچ سے بھی کم چمڑی پر کیوں کاٹنے جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی جمال کو دیکھ کر صرف شادی، ہم یہ نہیں کہیں مت دیکھیے گا کسی بھگن کو لے آئیے، ایسا نہیں کر دیکھیے، لیکن پہلے نمبر پر پہلی چوائس، پہلی خواہش آپ کی نہیں ہونی چاہیے صرف جمال کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ جمال کی بنیاد پر جو شادی ہوگی ٹکے گی نہیں، وہ 10 جگہ آنکھیں لڑا چکی ہوگی۔ آپ تجربہ کرتے رہیے، آپ کے گھر میں رہے گی، فون کہیں اور کرے گی، کسی سے اور بات ہے، پھر آپ ڈپریشن کے شکار ہو گئے، گھنٹوں پتہ نہیں کہاں بات کرتی ہے، اور فون کے چکر میں پڑے گئے چکر ہے، اور جب ہوگا تو سارا رشتہ ہی ختم۔ اس لیے میرے بھائی صرف جوان کو مت ہے، فرمایا نے حسب دیا، انسان خاندانی شرافت دیکھ کر شادی کرے۔ ارے بڑے اونچے خاندان کے یہ لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ان کی شادی کریں گے تو ہمارا خاندان میں اونچا ہو جائے گا۔ حالانکہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاندان کی بنیاد پر نہ کوئی اونچا ہوتا ہے نہ نیچا ہوتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ گھوڑے کو کالے پر، نہ کالے کو گھوڑے پر، نہ سید کو غیر سید پر، نہ غیر سید کو سید پر۔ فرمایا الا بالتقویٰ، اگر دینداری ہو، تقویٰ ہو، اس کو فضیلت ہے۔ آیت میں بھی فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ اپنے بیوی کے حقوق کبھی نہیں مانگے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا رات کے 1 بجے 2 بجے وہ آئے گا گھر، وہ صوفہ سیٹ جو آپ نے دیا ہے، وہ الماریاں جو چیز آپ نے دیا ہے، وہ قالینیں جو آپ نے دیا ہے، وہ مساحیاں جو آپ نے دیا ہے، وہ سانپ بچھو بن کے اس لڑکی کو کاٹیں گے، گھٹ گھٹ کر پڑے گی، نہ باپ کی سنتا نہ ماں کی سنتا۔ 2 بجے 3 بجے دوستوں کے پاس سے اٹھ جاتا، 3 بجے دن تک سوتا، 3 بجے رات کو آتا، کبھی آیا کبھی روک نہیں آیا۔ جو لڑکی شادی کر کے گئی سوچیے کہ اس کے دل پر کیا پڑا، کیا گزر گئی، یہ دین نہ ہونے کی بنیاد پر، تقویٰ نہ ہونے کی بنیاد۔ آپ نے خاندان صرف دیکھا نا، خاندان دیکھا، اور وہاں تیسری چیز انسان مال دیکھا، مال کی بنیاد پر بھائی گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا، کوٹھی ملے گی، مال کی بنیاد پر جو شادی ہوگی وہ زوال پذیر ہوگی، وہ ٹکان نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، المال ظل زائل، مال جیسے سایہ ڈھل جاتا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، ارے آپ اپنا سایہ نہیں پکڑ کے رکھ سکتے ہیں تو دوسرے کی سایہ کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو جائے روم میں، دیکھیے آپ کا سایہ کہاں جا رہا ہے، وہی رہنا، آگے پیچھے مت ہونا، 5 منٹ نہیں گزرے گا وہ سایہ آگے پیچھے ہو جائے۔ جب آدمی اپنا سایہ پکڑ کے نہیں رکھ سکتا تو مال کو کیا پکڑ کے، مال تو مال کے نام مال اسی لیے لأنه يميل إلى غيره، مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ہمیشہ یہ دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے. آپ کے جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، کسی دکان سے کہیں گے بسکٹ دو، نوٹ جب دیں گے اس کو تو بسکٹ دیں اور نہیں چائے پینا نوٹ نکالیے، یہ مال اس کے پاس جائے گا. چائے والے کے پاس گیا اس نے شکر لیا تو کہا بھائی پیسہ شکر دے دو آپ، چنانچہ پیسہ نکل کے اس کے پاس گیا. مال کے نام مال اسی لیے اسے کسی کے پاس رہتا نہیں ہے. تو ایسی چیز جو سایہ ہے، ایسی چیز جو ایک آدمی کے پاس کبھی رہا نہیں، نہ رہے گا، نہ اللہ نے اس کی فطرت میں بنایا ہے، ایسی چیز کو دیکھ کر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بنیادیں 2 بنیاد پر، کوئی ٹھکاؤ نہیں اس پر، صرف اسی پر اگر شادی آپ کرتے ہیں. فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے نوجوان بچوں اور بچیوں، چوتھی بیس ہونا چاہیے دین. ابو ہریرہ کو خطاب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِدِينِهَا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. ابو ہریرہ تمہارے شادی کے جب موقع ہے تو دیندار کو لے کر کامیاب ہو جانا. دیندار کو لے کر کامیاب ہو جانا. میرے بھائی دین کی بنیاد پر جو شادی ہوگی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگی. یہ شادی بھی الحمدللہ دینی کی بنیاد پر. آپ دیکھ رہے ہیں جمعے کے دن عصر کے بعد کے وقت جیسے کہ میں نے بتایا پھر بچی ماشاءاللہ بھائی اس کی بہنیں عالمہ، اس کے بھائی عالم، اس کے والد مرحوم عالم، اس کے بہنوئی سب عالم. ایسا کام کہاں آپ کو ملے گا؟ ساری بہنوئی تقریباً عالم حافظ ہیں، پہلے عالمہ حافظہ ہیں. اس مدرسے کے رہنما حضرت مولانا وکیل صاحب نور اللہ مرکزو اللہ غریب حیات کرے، اس مدرسے کے رہنما تھے. یہ جتنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہیں کی کاوشوں کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ مسجد جو اس انداز کی نہیں تھی، میں تقریباً 50 سال سے یہاں ہوں. یہ سامنے کی تعمیرات سے ان کے ہاتھوں کی ہے. علماء کی محنت کا انسان اسی پر اپنی زندگی کروا دی ہے اور اسی مدرسے سے جنازہ ان کا اٹھا. تو دین کی بنیاد پر جو شادی ہو رہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی فرمائیں گے اور مضبوط بھی فرمائیں گے، برکتیں بھی عطا فرمائیں گے. میں نے بتایا کہ دین ایک دوسری حدیث کا ترجمہ سنیے وقت کم ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. چاہتے ہیں ہماری مدد ہو. ثلاثۃ حق علی اللہ عونهم. 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد اللہ پر ضروری ہے. کون ہے؟ ایک تو مکاتب. آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سمجھے قرضدار جس نے جائز کام کے لیے قرض لیا ہو اور دل میں نیت ہو کہ قرضہ ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کا قرضہ ادا کرا دے. اور اگر پہلے ہی سے دل میں ارادہ لے لو باتیں بنا کر اور جب آئے گا تو پھر اس کو مزہ چکھائیں گے. جب 1-2 مرتبہ مانگے گا کہ ٹھیک بھیا دے دیں گے، تو کتنا جلدی کیوں دے دیں گے. 2-4 مرتبہ کا اچھا بہت تیزی سے لے لو، تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو، اور 2-4 مرتبہ ہو گیا تو کٹا نکال کے سامنے لے لو. پیسے چاہیے تمہیں، گولی چاہیے کہ کٹا چاہیے؟ پیسہ. یہ گولی چاہیے یا پیسہ چاہیے؟ ہو رہا کہ نہیں آج دنیا کے اندر ایسے آدمی کا قرضہ کبھی نہیں اترے گا. لیکن اگر دل میں نیت ہو کہ مجھے قرضہ دینا ہے، اللہ غیر سے انتظام. پہلا شخص یہ. دوسرا شخص ہوا ہے الناکح الذی یرید العفاف. کوئی اللہ کے رسول جو بندے وہ نکاح کرنے والا فرد اور بندہ جو نکاح سے اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے. ہم انسان ہے، ہو سکتا ہے نکاح نہ کرے تو ہمارا دامن پاکدار ہو جائے، اس لیے نکاح کرتا ہے کہ ہمارا دامن پاک رہے. اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور تیسرا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سچے دل سے جہاد کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے.